Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. اور یاد رکھیے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی ولادت باسعادت جو 12 ربیع الاول کو ہوئی، عام طور پر ہمارا یہ رویہ ہے، ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ ہم حضور کی جو ولادت جسمانی طور پر 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی اس کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، اس کا تذکرہ زیادہ، اس کی خوشی زیادہ، اور اسی کو ذکر میلاد النبی کہتے ہیں، اسی کو ذکر میلاد النبی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رہے، آپ پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیں، حضور کی اس ولادت سے لے کے آج تک جتنی کتب لکھی گئی ہیں جن میں حضور کا تذکرہ ہے ان کا مطالعہ کر لیں، آپ حضرات کو کہیں بھی حضور کی اس ولادت کا منکر نہیں ملے گا، نہ آپ کو ابو جہل اس کا منکر ملے گا، نہ حضور کی ولادت کا انکار ابو لہب نے کیا، نہ حضور کی ولادت کا انکار یہودیوں نے کیا، نہ حضور کی ولادت کا انکار عیسائیوں نے کیا، نہ حضور کی ولادت کا انکار مجوسیوں نے کیا، نہ حضور کی ولادت کا انکار پارسیوں نے کیا، نہ آقا کی ولادت کا انکار ہندوؤں نے کیا، نہ آقا کی ولادت کا انکار سکھوں نے کیا، کسی غیر مسلم نے بھی آقا کی ولادت کا انکار نہیں کیا۔ اگر کسی نے انکار کیا ہے تو اس نے اس ولادت کا انکار کیا ہے جو حضور کی 40 برس کے بعد ہوئی تھی، جو حضور کو 40 برس کے بعد عطا ہوئی۔ وہ کمالات کا انکار کرنے والے تو ملیں گے لیکن حضور کی ولادت کا انکار کرنے والے نہیں ملیں گے۔ اور میں اور آپ اسی ولادت کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور ہماری عام عوام اس طرف زیادہ راغب ہے، اس طرف زیادہ کھینچی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ جو حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی اس میں جب اس کا تذکرہ کیا جائے گا، جب اس کو منایا جائے گا تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اس کو عملی نمونہ بنائیں، جس کو ہم اختیار کریں، جس کے اوپر عمل پیرا ہوں، لیکن جو دوسری ولادت ہے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے، جس کو نمونہ بنانا پڑتا ہے۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم میلاد النبی کی طرف تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ میلاد جو 40 برس کے بعد آقا علیہ السلام کی ہوئی اس کی طرف نہیں جاتے۔ وجہ یہی ہے کہ اس کو عملی طور پہ اپنانا پڑتا ہے۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.